آج اس موقع پر دو اکابرین مجھے بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہے ہیں۔ ایک حضرت قاری امین حسن صاحب رحمہ اللہ، جن کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، بانی بھی ہیں، محتمل بھی ہیں، اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر بھی ہیں، اور رابطہ مدارس اسلامیہ کے صدر بھی ہیں، امیر شریعت بھی ہیں، اور ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اعظم بھی ہیں۔ دوسرے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی علیہ رحمہ، دونوں بزرگوں کے ساتھ مجھے یہاں عربی کا شرف حاصل ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستورات میں ہماری ماں بہنوں میں جب خطاب مخاطب ہوتے تو اکثر یہی آیت پڑھتے تھے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ولی بننے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورتیں بھی ولیہ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، صحابہ کے ساتھ صحابیات کا تذکرہ ہے، اور اولیاء کے ساتھ اولیات کا تذکرہ ہے۔ تو عورتیں بھی ہماری ولیہ بن سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ولی بننے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، غیر عالم بھی اپنی تجارت میں تاجر، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں، اور ملازم اپنی ملازمت میں، اور استاد اپنے فن میں پڑھانے میں ولی بن سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ پھلتا پھولتا، اور اس کا فیض پورے ملک میں ماشاءاللہ، بلکہ اب تو ملک سے سرایت کر کے بیرون ممالک بھی یہ فیض پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری رکھے۔ ہماری سب کی مرضیہ حضرت مولانا شریف شبیر صاحب دامت برکاتہم کی والدہ اور آپ کی ہمشیرہ مرحومہ، جنہوں نے اس جال کو کو مضبوط سے مضبوط کر کیا اور تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیا، اور ہماری طالبات کی کارگزاریاں یہاں سے فیض یافتہ ہماری بچیوں کی کارگزاریاں ہم کو پہنچتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک عورت کو مومنہ بننے کے لیے، صالحہ بننے کے لیے، جس کے لیے خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نفع کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے جو نفع کی چیز پیدا کی وہ صالحہ عورت ہے۔ تو وہی ہماری بچیوں کو صالحہ بنانے کی محنت یہاں ہماری اس مدرسے اصلاح البنات میں ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف ہمارا یہ مدرسہ اور ہمارا یہ ادارہ تحریک اور مشن کے درجے میں گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور اس سے ہماری بچیوں کے اندر عملی زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری طالبات اور معلمات سے چند باتیں حضرت مولانا کے نصیحت سے پہلے مولانا شبیر صاحب کے حکم پر اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈال رہے ہیں خیر کی اور نفع کی باتیں، تو اس سے پہلے تو بات یہ ہے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تھے تو حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا کہ آپ کا یہاں پہنچنا یہ مقام شکر ہے کہ کتنی طالبات، کتنی بچیاں ہیں اپنے خاندان کے علاقے میں جو دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکی اور ان کو اس کی توفیق نہیں ملی، وہ یا تو اصلی تعلیم میں چلی گئی اور ان کی زندگیاں ویسٹرن کلچر میں ڈھل گئی، اور یا تو وہ پڑھنے پڑھانے سے محروم رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت علم سے نوازنے کے لیے، عمل سے نوازنے کے لیے اور صالحہ بنانے کے لیے یہاں آپ کو پہنچایا ہے، تو یہ مقام شکر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو
تو اس پر اللہ کی اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ نعمت کا اگر شکر کی جائے تو نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقام شکر ہے اور اس پر شکر کا اہتمام کریں۔ شکر دو طرح کا ہے، ایک تو زبانی طور پر بھی ادا کریں، صلاۃ الشکر پڑھیں، اور جب بھی ہاتھ اٹھے اللہ تعالیٰ کا شکر کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا عملی شکر ہے، جو اس کا عملی شکر یہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں تربیتی نظام جو طے کیا گیا ہے اسے آپ بوجھ سمجھے بغیر کسی جبر کے آپ خود احساس ذمہ داری کے ساتھ انشراح طبیعت کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک آپ خود جائیں گی اور آپ خود اپنے درسگاہوں میں پہنچ جائیں گی، اور آپ خود آپ کے لیے کسی طرح کی تعاقب اور نگرانی کی اگر پیچھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اسے شکر سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے اس نظام تعلیم اور نظام تربیت سے جوڑا ہے، اس کی توفیق سے میں یہاں پہنچی ہوں، آپ اس کو بشاشت کے ساتھ روزانہ جس وقت میں جو کام طے کیا گیا ہے اس کو اسی اعتبار سے آپ اپنائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس نعمت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کا یہاں رہنا زندگی بھر کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی نافع اور مفید ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس لیے ہماری طالبات اور معلمات یہاں پڑھنے پڑھانے میں اور یہاں نظام تربیت سے جڑنے میں تصحیح نیت کا اہتمام کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے خوشنودی کے خاطر ہمارا یہاں قیام ہو، اور یہاں پڑھنا پڑھانا ہم کسی منصب کے لیے، عہدے کے لیے نہیں، یا شہرت کے لیے نہیں، یا لوگوں میں ناموری کے لیے نہیں، بلکہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئی ہیں، اور اس دین سیکھنے سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس جو ہے ہماری حرکت و نقل سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس کے لیے یہاں رہتے ہوئے آپ ہر آپ کے چھوٹے بڑے عمل کو سنتوں کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں گی تو اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ یہاں پڑھ رہی ہیں، فقہ میں ہو، حدیث میں ہو، قرآن میں ہو، تو وہ فوری طور پر آپ کی زندگی میں عمل میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اس وقت پڑھ رہی ہیں اور عملی زندگی کا آغاز بعد میں ہوگا اور عمل بعد میں کریں گی، یہ نہیں۔ کتاب الطہارت آپ کی پوری ہوئی تو آپ طہارت کے سارے مسائل پر عمل کرنا شروع کر دے گی، اور کتاب الوضو آپ کی جو ہے وضو کا باب جب آیا باب الوضو تو وضو آپ کی سنتوں کے مطابق، فرائض کے مطابق، واجبات کے مطابق اور مستحبات کے مطابق۔ اسی طرح سے جب کتاب الصلاۃ پوری ہو جائے تو آپ کی نمازیں، ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 51 سنتوں والی نماز پر بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے، اور حضرت کے بارے میں یہ بات بین دلیل کے درجے میں واضح تھی کہ حضرت 51 سنتوں کو عملی طور پر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت کی دو رکعت نماز کو دیکھ لیں۔ حضرت کی نماز ہر وقت سنن کے ساتھ اور اسی طرح آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اور تمام کیفیات کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے سے خاص تعلق تھا، بہت دعاؤں سے نوازتے تھے، اور جب بھی یہاں کا سفر ہوا تو حضرت یہاں آتے تھے۔ حضرت ہی کے خلیفہ آج ہمارے درمیان میں ہیں تو ہم حضرت کی زندگی کو اور حضرت کی نصیحتوں کو یاد کرتے ہیں کہ حضرت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا ہر کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا تھا۔ تو لہذا آپ کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھ رہی ہیں اتنا آپ اپنی زندگی میں عمل کریں گی، اور آپ کی زندگی فرائض، واجبات اور سنن اور مستحبات کے ساتھ آپ اس پر اہتمام کے ساتھ یہیں سے اور یہاں سے جانے سے پہلے اپنی زندگی کو عملی زندگی بنا لے گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جو یہاں رہ رہی ہیں تو یہاں سے جانے کے بعد ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت ہے
مدرسہ اصلاح البنات کی کہ ہماری طالبات جہاں بھی جاتی ہیں اور وہاں شادی سے پہلے اپنے گھر میکے میں رہتی ہیں اور شادی کے بعد سسرال میں جاتی ہیں، تو یہاں ہمیں کارگزاری ملتی ہے کہ وہ کسی تعمیرات کی یا اسی طرح بلڈنگ کی عمارت کی بندش میں نہیں رہتی، بلکہ جس گھر میں وہ ہیں، جہاں وہ ہیں، اپنے گھر میں یا سسرال میں جہاں بھی ہیں، تو 2-4 بچیوں کو لے کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری کر دیتی ہیں اور دین کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی ہمارے اس مدرسے کی کے بانیوں کی نیت بھی ہے کہ ہمارا یہ کام اسی 4 دیواری اور 2 دیوار کے اندر محدود نہ رہے، بلکہ یہ تحریک اور مشن کے درجے میں چلے اور گھر گھر میں فرد میں دینی تعلیمات پہنچ جائے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے علم کی نعمت کسی کے اندر آتی ہے اللہ کے بندے اور بندیوں میں، تو فطری طور پر تعلی اور تفاخر پیدا ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی بڑائی آتی ہے، تو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمٰن کریمہ کے اندر یہ فرمایا، نہد شاہ کے پرمے و سربر زمین کہ میوے دار درخت ہی نیچے کو جھکتا ہے، تو لہذا علم جتنا آپ کی زندگی میں آئے اتنے ہی آپ اپنے اندر تواضع اور آپ اپنے اندر صفات پیدا کریں۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے جو ہے یہاں سے بالکل منقطع نہ ہو، تاحیات آپ اپنے اس مادر علمی سے تعلق رکھیں، اپنے معلومات سے، اپنے مربیات سے تعلق رکھیں اور ہر کام پوچھ کے کریں گی تو بڑوں کے زیر سایہ ان کے مشورے اور اصول کے مطابق چلنے سے ان کی دعائیں ہمارے خدمات میں شامل حال ہوتی ہیں، تو پھر اخلاص کی دولت اور استقامت کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور اسباب محرومی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ 6 باتیں تھیں جو میرے ذہن میں نے مذاکرہ کیا، اور یہ بڑوں ہی کی باتیں تھیں۔ اب حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہ خلیفہ حضرت شاہ قاری امیر حسن صاحب